اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم جشن مولا کائنات اور 11ویں شریف کی اس بابرکت اور بابگار مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا ایک واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مضمون اس بار چل رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جہاں سے چھوڑا تھا اگلے مہینے وہیں سے شروع ہوگا۔ آج کیونکہ وقت مختصر ہے میں اس بات کی طرف نہیں آ رہا، ایک واقعہ صرف آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر۔ اب ظاہر ہے کہ پیچھے صحابہ کرام تھے، ان میں ایک عظیم المرتبت شخصیت، نام اینڈ پہ جا کے بتا، اتنی دیر آپ سوچتے رہے کہ کون؟ ایک عظیم المرتبت شخصیت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، کیا سمجھ گیا تکبیر اولیٰ؟ یعنی امام کے شروع میں وہ عظیم المرتبت شخصیت جماعت کے اندر شامل ہے اور تکبیر کے دوران حضور ان کو دیکھ رہے، جب تکبیر پڑھی جا رہی تھی تو آقا علیہ السلام ان کو دیکھ رہے۔ اب پہلی صف کے اندر حضور کے بائیں جانب وہ شخصیت کھڑی، اب نماز شروع ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، 4 رکعتیں مکمل کی۔ مکمل کر کے جب آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عظیم المرتبت شخصیت آخری صف میں کھڑی ہے۔ وہ شخصیت جو تھی عظیم المرتبت وہ آخری صف میں ہے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جس طرح ہماری کو رکعت رہ جائے، 1 رہ جائے 2 رہ جائے تو کھڑے ہو کر مکمل کرتے ہیں، اسی طرح وہ شخصیت اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام بھی حیران، صحابہ کرام بھی حیران، بھئی ایک بندہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا ہے اور ادھر سلام پھرا ہے تو وہ اینڈ والی صف میں۔ جب اس عظیم شخصیت نے، اب اس سے بڑا میرے پاس لفظ نہیں کہ ہم بولیں کیونکہ میں نے ذرا سیکھا ہے راز میں رکھنا ہے، اس عظیم شخصیت نے جب سلام پھیرا تو آقا علیہ السلام نے ادھر بیٹھے بیٹھے، حضور اٹھے نہیں، صحابہ بھی بیٹھے رہے، اس شخصیت کو قریب بلایا، فرمایا سچ بتا کہاں گیا تھا؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ میرے ساتھ تو نے نماز شروع کی ہے، بھائی 15 منٹہ جو میں گل مکانی ہے تو ایک کر لیے تو ثواب بھی کر لیے، بھائی تو نے میرے ساتھ تکبیر اولیٰ میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی ہے، اور جب میں نے سلام پھیرا ہے، چلو تو میرے ساتھ سلام بھی پھیر لیتا تو اتنا تعجب نہ ہوتا کہ میں نے نیت کی ہے تو پیچھے چلا گیا ہوگا، ایسے ہو سکتا ہے نا؟ پھر تو کھڑے ہو کر اپنی نماز کی 2 رکعتیں مکمل بھی کرنا، اس کا مطلب ہے تو مسجد سے باہر تو ضرور نکلا ہے، یہ تیرا نماز مکمل کرنا ثابت کرتا ہے کہ تو مسجد سے باہر تو ضرور گیا ہے۔ اب بتا، اور ان صحابہ کو میں نے بٹھایا ہوا ہے، منو پتہ ہے انہاں نوں دسن واسطے، اب پتا کہاں گیا؟ یا رسول اللہ، نماز جب شروع ہوئی تو مجھے وضو کی حاجت ہوئی، مجھے وضو کی حاجت ہوئی، میں جلدی جلدی گھر گیا، جا کر میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ لوٹا پانی کا جلدی لے کے آ، میں نے وضو کر کے جا کے جماعت کے اندر میں نے شامل ہونا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے، دیگر کتب میں ہے، تم کہو میں جھولی تمہاری کتابوں سے بھر دوں، جتنی کتابوں کے اندر یہ صحیح روایت موجود ہے، ضعیف نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ حضور بچے بھی گھر نہیں تھے،
زوجہ بھی کسی کمرے میں شاید مصروف تھی, اس نے میری آواز نہیں سنی. یکدم 3 بندے ظاہر ہوئے انسانی شکل کے اندر. یکدم ایک کے ہاتھ میں سونے کا لوٹا تھا, تو اس میں ایسا پانی تھا جس کو آقا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے جلدی جلدی اس لوٹے کے پانی کے ساتھ وضو کیا. دوسرے نے, جو دوسرا تھا فرشتہ جو انسانی صورت میں آیا ہوا تھا, وہ ملائکہ آیا ہوا تھا, اس نے حضور مجھے ایک تولیہ پیش کیا ہے, کپڑا پیش کیا ہے کہ اپنے وضو کو خشک کر. اچھا, وضو خشک کر کے تیسرا مجھے کہتا ہے کہ اب جماعت نکلنے والی ہے, اب میں تجھے جلدی جلدی مسجد نبوی کے اندر میں تجھے پہنچا دوں. حضور مجھے نہیں پتا چلا میں گھر کہاں تھا, مسجد میں کب پہنچا. گھر کس وقت تھا اور مسجد میں کس وقت پہنچا. میرے آقا نے فرمایا تو جانتا ہے وہ 3 بندے کون تھے؟ یہ علم ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے؟ حضور آپ بتا دیں. فرمایا وہ جو لوٹا لے کے آیا تھا نا, وہ جبریل امین ہے. اور کس کے لیے جنت سے لوٹا لے کے آ رہا ہے؟ جو نبیوں پہ وحی لے کے آیا کرتا ہے. اس طرف اشارہ دے رہا ہوں, جو نبیوں پر اللہ کا کلام لے کے آتا تھا. فرمایا وہ جو تجھے تولیہ پیش کر رہا تھا وہ میکائیل تھا, وہ تجھے مسجد تک لے کے آیا ہے وہ اسرافیل تھا. وہ 3 فرشتے اللہ نے تیری خاطر بھیجے تھے, جلدی جا کر میرے بندے کو وضو کراؤ اور مصطفیٰ کی جماعت کے اندر جا کر شامل کر دو. حضور یہ معاملہ پیش آیا. میرے آقا نے فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم, میں پڑھ نماز رہا تھا, دیکھ تجھے رہا تھا. میں کروا جماعت رہا تھا اور دیکھ میں تجھے رہا تھا. آؤ تمہیں بس اتنا بتا دوں, وہ شخصیت جو مصطفیٰ کے ساتھ نماز میں شروع ہوئی, وہ شخصیت جس نماز پہ وضو کی حاجت ہوئی, وہ شخصیت جو گھر گئی تو خاتم جبریل بن کے آیا, خاتم اسرافیل بن کے آیا, خاتم فرشتے بن کے آئے. وہ شخصیت تھی جس کا آج جشن منا رہے ہو.